بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ پچھلی 4 نشستیں اسی مضمون میں تھی کہ کرامات اولیاء جو علماء نے بڑے بڑے محققین نے جن کو بیان کیا اور کتابوں میں موجود ملتی ہیں، ان کے بارے میں مرزا محمد علی صاحب نے جو اعتراضات کیے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں میری آپ سے ایک ہی گزارش رہی ہے اور ایک ہی بات کو میں زور دیتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے، میرا اس باب میں ضد نہیں ہے۔ علماء نے لکھا تو میں ان کو مانتا ہوں، میرا سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ واقعات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اسی باب کی ایک اگلی کڑی ہے، میں علامہ ابن تیمیہ نے جو کرامات تابعین کا بیان کیا کچھ ان کا ذکر کرتا ہوں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ مرزا محمد علی صاحب خود علامہ ابن تیمیہ کو ماننے سے انکاری ہو چکے، پہلے کسی زمانے میں مانتے ہوں گے مگر اب نہیں مانتے۔ میں نے ان کے کچھ گفتگو سے اندازہ کیا کہ وہ پہلے ان کو بالکل صحیح مانتے تھے، پھر بعد میں چھوڑنے لگ گئے، ان کو چھوڑ دیا، ان کی کئی کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان کو لگا کہ یہ تو خود بابا ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا ناظرین کرام، ایک دلچسپ ہے حکایت، جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی بندہ صحیح بات کرے تو سنی اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں، اور انہوں نے یہی حال کیا کہ جب ان کی کئی باتیں ان کو غلط لگیں تو انہوں نے ان کو بھی بابا کہہ دیا یا بھابھی کہہ دیا، اور خود چونکہ یہ کتابی ہیں تو جس بندے کی بات ان کے اپنے نظریے کے خلاف جائے گی یہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ کی جہاں تک ذکر ہے تو ان کو بعض اصولی اور فروعی مسائل میں سخت بھول سخت چوک ہوئی ہے، میں ان کی حمایت نہیں کرتا۔ جمہور علماء کی روش سے ہٹ کر انہوں نے شذوذ اور تفرد کی راہ اختیار کی، اور اس باب میں کئی مسائل ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے باب میں ان کے کئی مسائل بہت شدید ہوئے۔ پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے باب میں حضور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ جانا، اس مسئلے میں ان سے سخت بھول ہوئی، علماء نے توجہ ہی نہیں دی۔ بڑے انسان تھے، بڑے آدمی تھے، بہت سارے مسائل ان کے اچھے بھی ہیں، لیکن ان مسائل میں جہاں ان سے عقائد کے باب میں، جہاں ان سے فقہ کے باب میں، جہاں ان سے غلطیاں ہوئیں، مثلا 3 طلاق جو ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق کو انہوں نے ایک ہی قرار دے دیا، علماء نے ان کی مخالفت کی اور ڈٹ کر مخالفت کی۔ ان کی مخالفت کرنے والے اس وقت میں علامہ ابن حجر عسقلانی تھے، علامہ ابن حجر حیتمی تھے، علامہ تاج الدین سبکی تھے، فقیہ ولی الدین العراقی تھے، تقی الدین سبکی وغیرہ، یعنی بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے ان کی گرفت کی، مسائل میں ان کے ساتھ اختلاف کیا، وہ اپنی جگہ۔ لیکن ایک چیز جس وجہ سے آج کے دور میں مرزا محمد علی صاحب مخالف ہو گئے، یعنی وہ سارے تو علماء جو مخالف تھے ان کے مسائل میں نے آپ کو کہا ذات و صفات باری تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ کوئی مسائل، یا ائمہ اربعہ کے مسائل میں جہاں پر اتفاق تھا اس میں وہاں انہوں نے جو شذوذ اور تفرد کی جو راہ اختیار کی اس بنیاد پر مخالفت تھی۔ مگر مرزا صاحب نے کس بات پر مخالفت کی؟ وہاں آ کے مخالفت کی مرزا صاحب نے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کرامات کو مانتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کرامات کو مانتے ہیں بلکہ کرامات کا بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں جو ان کے کسی عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، جو ان کے کسی نظریے کے خلاف جاتی ہیں، جو ان کے کسی سوچ اور فکر کے خلاف جاتی ہیں، ان کو تو علامہ ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ اس بندے کا فوراً انکار کر دیا جائے۔ لیکن خیر یہ ایک دلچسپ بات ہے، بہت تفصیل ہے، اس میں کبھی جاؤں تو بہت ساری دلچسپ حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا علامہ ابن تیمیہ اور مرزا محمد علی صاحب کے حوالے سے۔ ابھی جو اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علامہ ابن تیمیہ جن کو آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تصوف کے مخالف تھے، یا بعض تصوف کے مخالفین ان کو اپنا امام مانتے ہیں، یا بعض تصوف کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے تصوف کو نہیں مانا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اپنے تمام شذوذ اور تفردات کے باوجود تصوف کو مانتے تھے، اولیاء کو مانتے تھے، حضور سیدنا غوث-اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی نسبت تھی، اور اس حال تک آپ دیکھیں آپ علامہ ابن تیمیہ کو کہ وفات کے وقت میں آپ نے وصیت کی کہ میری تدفین مقابر الصوفیہ میں کی جائے، یعنی کوئی قبرستان تھا، قبرستان جہاں پر صوفیاء دفن تھے، انہوں نے کہا مجھے ان کے ساتھ وہاں دفن کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کرامات کا بیان کرتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب جس کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان،
اس کتاب میں انہوں نے فقط تابعین کی کرامات کا ذکر کیا، بہت تفصیل ہے، 4-5 تابعین کا میں نے ان میں سے انتخاب کیا آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ علامہ ابن تیمیہ اتنے سخت ہونے کے باوجود، نقد اور جرح میں سخت تھے، قبول میں سخت تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ان کرامات کو مانا۔ ناظرین کرام، اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو بعض لوگ شدت پسند بھی سمجھتے ہیں، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ سارے کے سارے اپنی ساری شدت کے باوجود کرامات کا انکار نہیں کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ وہی تھی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس کو امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 6502 میں۔ یہ بہت قابل غور چیز ہے، اور اگر آپ اس پر جتنی غور کرتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ غور کرتے چلے جائیں گے، آپ کے مسائل کی گرہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور میں یہی مشورہ دوں گا انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو بھی کہ غور فرمائیں، توجہ کریں۔ یہ اس طرح باتوں کو ایک پہلے تصور آپ نے بنا لیا، اب احادیث اس کی حمایت میں حدیثیں لانے کے بجائے آپ احادیث کو پڑھ کر جو ان سے تصور ملے اس پر اپنا عقیدہ قائم کریں۔ ایسا طریقہ کار نہ کریں کہ آپ کے نظریے کے مخالف کوئی چیز آ جائے تو اس کی مرضی کی تعویل کر دیں، یہ طریقہ آپ کو انتہائی گمراہی میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ وہ حدیث پاک جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت کرتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث سنا چکا ہوں صرف کسی نئے شخص کے لیے، یہ پھر کہ کسی نے اگر پچھلی گفتگو نہیں سنی تو ان دلائل میں سے جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بنتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ آگے رب العزت نے ایک ارشاد فرمایا جو سارے مسائل کو حل کرنے والی چیز ہے، اور وہ یہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اب کیا سوال کرے اور کتنا سوال کرے، اس کی نوعیت کیا ہو، کہ یہ جو ان کو انجینئر صاحب کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو فلاں سے نہیں ہوئی تو ان سے کیسی ہو گئی۔ اللہ کے بندے جس نے سوال نہیں کیا، اگر وہاں ان سے ظاہر نہیں ہوئی، کسی اور اللہ کے ولی نے، اللہ کے مقرب بندے نے، اللہ کے محبوب بندے نے اللہ سے سوال کر دیا اور اللہ نے پورا کر دیا، تو آپ یا میں کون ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا۔ اور میں نے ڈوبی ہوئی کشتی کے دوبارہ پلٹ آنے کی یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ میرا زور سارا یہ ہے کہ وہ 12 سال تو کجا 12,000 یا 12 لاکھ سال گزر چکے ہوں، اور حضور غوث اعظم یا آج کا کوئی ولی جسے اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہو فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، جو اللہ کی محبوبیت کے مقام پر پہنچ چکا ہو، وہ دعا کرے تو میرا رب قادر ہے اس بات پر کہ جتنے مرضی سال ہو چکے ہوں اس کے ڈوبے ہوئے اور مرے ہوئے، اللہ رب العزت اس کو واپس پلٹا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے مجتہدین اور ایون بہت سخت لوگ بھی کرامات کا انکار نہیں کر سکے۔ ان میں سے ایک علامہ ابن تیمیہ ہیں۔ ان کی کچھ باتیں بہت دلچسپ ہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح لکھی کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں تابعین سے کرامات کے واقعات زیادہ ظاہر ہوئے۔ یہ ایک جواب بھی ہے تقریباً انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی۔ وہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں نہیں ظاہر ہوئی، پھر حضرت ابوبکر حضرت عمر سے کیوں نہیں ظاہر ہوئی۔ خیر وہ پچھلی اگر آپ نشست سنیں جس میں نے بعض صحابہ کی بعض کرامات بیان کی، تو وہاں پر بھی یہ سوال میں نے کھڑا کیا کہ وہاں بھی آپ ایسے ہی انجینئرنگ شروع کر دیں کہ اس صحابی سے یہ ہوا تو اس سے افضل فلاں صحابی تھے ان سے کیوں نہیں ہوا۔ یہ سوال بنتا ہی نہیں، یہ کوئی اصول ہے ہی نہیں کہ صحابہ کرام سے نہیں ہوا تو آج کے دور میں یا قیامت کے قریب جا کر کسی ولی سے ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تمام واقعات جو خرق عادت ہیں، حیران کن ہیں، اللہ رب العزت جس زمانے کے جس ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرنا چاہے، نہ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے، نہ رب ذوالجلال کے لیے کوئی رکاوٹ ہے کہ یہ آج سے پہلے نہیں ہوا تو ابھی آئندہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں جو علامہ ابن تیمیہ نے بات کی کہ تابعین سے کرامات زیادہ ظاہر ہوئیں،
ناظرین کرام یہ ایک حقیقت ہے، میرا ذاتی ایک اندازہ ہے، شاید وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ صحابہ کرام کا زمانہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا زمانہ تھا، اور صحابہ کرام سے کرامات کا ظہور اس درجے پر اس لیے نہیں ہوا کہ فقط معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز روشن کی طرح عیاں رہیں، اور جب لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ایمان، اسلام، ایقان لوگوں کے دلوں میں جب بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اولیاء سے بھی یہ خرق عادت چیزیں ظاہر کرنی شروع کر دیں، اور ان کا آغاز صحابہ سے ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر تابعین میں اس کی کثرت زیادہ ہو گئی، اور جو آگے بڑھتا گیا بعض معاملات میں کئی اولیاء کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی کرامات عطا کرتے رہے، اور پھر حضور سیدنا غوث-e-اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کرامات میں اتنی کثرت عطا کر دی کہ باقی اور اولیاء کو اتنی کثرت نہیں ملی، اور حضور سیدنا غوث-e-اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ السلام کی اتباع اور شریعت کی مکمل پیروی میں قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے، سو اللہ کا ان پر اتنا انعام ہوا، حضور علیہ السلام کی اتنی توجہ ہوئی کہ سارے اولیاء کی کرامات سے بڑھ کر ایک حضور غوث-e-اعظم کی کرامات ہو گئیں۔ اب تابعین کی چند کرامات جو علامہ ابن تیمیہ نے آپ کے سامنے رکھی اس کتاب میں، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ثوب، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسلم ان کا لقب کنیت تھی، عبداللہ بن ثوب ان کا نام تھا، ان کو اسود انسی جو کہ ایک مدعی نبوت تھا، جھوٹا مدعی نبوت، اس نے ان کو آگ میں ڈالا، رب ذوالجلال نے اپنے کرم کیا اور آگ ان کے لیے اسی طرح سلامتی بن گئی جس طرح سلامتی بن گئی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ واقعہ تفصیل میں پھر کبھی سناؤں گا، مگر علامہ ابن تیمیہ نے اس کو کوٹ کیا۔ مشہور تابعی حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2000 درہم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے، بازار میں خیرات کرنے کے لیے نکلے، جتنے مسکین فقیر مسافر آپ کو ملتے گئے، کوئی مسافر مسکین محتاج نہیں ملا مگر آپ نے اس کو عطا کیا، عطا کر کے سب کو دے کے واپس آئے، آ کے گھر میں وہ تھیلی کھولی تو اس میں 2000 درہم پورے تھے، 2000 پورے درہم اس میں موجود تھے، وہ ختم ہی نہیں ہوئے۔ اب اس پر اعتراض کے لیے یہ باتیں نہیں کہ جی صحابہ کرام تو اتنی مشکل میں رہے، تو اتنی بھوک تھی، اتنی مشقت تھی، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بتایا آپ کو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت اپنے جس ولی کے لیے چاہے کوئی چیز ظاہر فرما دے، اللہ کو اس چیز کی کوئی ٹوک نہیں ہے کہ یہ پہلے چونکہ نہیں ہوا لہذا آئندہ نہیں ہوگا، یہ تصور بالکل باطل ہے، اس تصور کا نہ کوئی وزن ہے نہ اس کو کسی نے اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد حضرت عامر بن قیس کے بارے میں انہوں نے لکھا علامہ ابن تیمیہ نے کہ شیر نے قافلے کا راستہ روک لیا تو اپنے کپڑے سے جا کے اس کا منہ ڈھانپ لیا اور فرمایا تم اللہ کے کتوں میں سے ایک کتے ہو اور مجھے حیا آتی ہے کہ اس اللہ کے سوا میں کسی سے ڈروں، لہذا میں تم سے بھی نہیں ڈروں گا۔ لوگوں نے دیکھا، قافلے والوں نے دیکھا کہ وہ شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ان کے ساتھ چلتا تھا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ سردی میں میرے لیے وضو کرنا آسان ہو جائے۔ تو ان کی کرامت تھی ناظرین کرام، جب کبھی ٹھنڈا پانی ان کے پاس آتا سردیوں میں، ٹھنڈا پانی ان کے پاس آ کر گرم ہو جاتا۔ انجینئرنگ نہیں کرنی، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، کسی مریض کی میڈیکل مدد کر سکیں تو کریں، طبی مدد کر سکیں تو کریں، مریض کی انجینئرنگ کیا ہوگی؟ جس چیز کی انجینئرنگ نہیں ہوتی اس کی انجینئرنگ کرتی بنتی ہی نہیں، وہاں نقصان ہوگا انجینئرنگ کرنے سے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا، صحابہ ٹھنڈا پانی ہوتا تو ٹھنڈا ہی ہوتا تھا، گرم ہوتا تو گرم ہی ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اگر یہ حضرت عامر بن قیس کے لیے یہ چیز ظاہر فرما دی تو کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اگر ان کے لیے ظاہر ہوئی ہے تو فلاں کے لیے کیوں نہیں ظاہر ہوئی تھی، اس سوال میں کوئی وزن نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سرداروں میں سے ہیں، بہت نیک اور بابرکت ہستی ہیں۔ آپ حجاج کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا، بار بار 6 مرتبہ اس نے اپنے بندے بھیجے، وہ ان کے پاس جاتے تھے اور جب ان کے قریب پہنچتے تھے آپ نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، اور جب وہ سامنے ہونے کے باوجود نظر نہ آئے واپس چلے جاتے تو باقی لوگ ان کو دیکھ لیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، اب اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جی فلاں لوگ تو گم نہیں ہوئے، فلاں صحابی شہید ہوئے وہ گم نہیں ہوئے، فلاں صحابی شہید ہوئے وہ گم نہیں ہوئے، تو یہ کیسے گم ہو جاتے تھے؟ ناظرین بار بار یہ بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، پھر یاد دلاتا ہوں، اللہ اپنے جس ولی کے ہاتھ پر جو کرامت چاہے ظاہر فرما دے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ حرہ ہوا مدینہ میں اور یزید بدبخت پلید لعین اس کی
کی فوجوں نے جب حملہ کیا مسجد نبوی میں، کئی دن تک اذانیں بند رہیں، تو سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز بھی سنتے تھے، جماعت کی آواز آتی اس کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور مشہور تابعی حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مہینے تک بغیر کھائے پیے گزار دیتے تھے، پورے دو مہینے نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہ واقعہ لکھا۔ انجینئر صاحب کو تو چھوڑ دیں، مگر ابن تیمیہ کے کچھ ماننے والے جو ان کا احترام کرتے ہیں، کم از کم ان کو ان کرامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص 12 سال کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہ گیا۔ ناظرین کرام، اگر کوئی 2 مہینے اللہ کسی کو زندہ رکھے، 2 مہینے، آپ ایمان سے بتائیں اللہ 2 سال زندہ نہیں رکھ سکتا؟ مشکل تو 2 مہینے بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص نہ کھائے نہ پیے 2 مہینے تک زندہ رہ جائے۔ تو جو رب 2 مہینے زندہ رکھ سکتا ہے وہ 2 سال بھی رکھ سکتا ہے، وہ 20 سال بھی زندہ رکھ سکتا ہے، وہ ہزاروں سال تک بھی بغیر کھائے پیے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے رب کی طاقتوں پر، اس نے بنی اسرائیل کے اصحاب کہف کو 309 سال تک بغیر کھائے پیے سلائے رکھا، نہ وہ نیند سے تھکے، نہ ان کو بھوک لگی، نہ ان کو پیاس لگی۔ جو رب ان پر اتنا انعام کر سکتا ہے وہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ انعامات اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ان کے بارے میں چونکہ قرآن مجید میں موجود ہے لہٰذا ہم مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اب ان کی حضرت عبداللہ بن صوب ہو گئے یا حضرت عامر بن قیس ہو گئے یا سعید بن مسیب ہو گئے، ان کی باتیں قرآن مجید سے تو نہیں ملیں گی۔ ان کی کرامات کا ثبوت قرآن مجید سے مل جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہو چکا ہے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اب ہوا یا نہیں، میں بھی پاس نہیں تھا، انجینئر صاحب بھی پاس نہیں تھے۔ یہ انکار کرنا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے لیے بدبختی مول لینے والی بات ہے۔ میرا ذاتی مشورہ یہی ہے کہ ایسی حرکتوں سے رک جائیں کہ یہ ایک شخص حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے گزار دیتے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ اور ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ واقعہ لکھا کہ ایک بار اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلے تو کچھ نہیں ملا، واپس آ گئے، سارا دن کوشش کی، نہ مزدوری ملی نہ کوئی چیز کھانے پینے کی ملی، حتیٰ کہ ادھار لینے کی کوشش کی، آپ کو ادھار بھی نہ ملا۔ آپ بہت پریشان تھے کہ گھر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ آپ نے ایک تھیلی سرخ ریت کی گٹھڑی باندھ لی، اسے اپنے سر پر رکھا اور گھر آ گئے۔ گھر والوں نے دیکھا تو آپ گھر میں رکھا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے حضور التماس کرنے لگے، مولا کریم میں نے پوری کوشش کی ہے رزق حلال لانے کی مگر آ نہیں سکا، میری عزت رکھنا۔ گھر والوں نے جب اس گٹھڑی کو کھولا تو وہ اندر سے سرخ گیہوں برآمد ہوئی اور وہ اسے بوتے تھے، اسی سے کھاتے تھے، اور جب کبھی وہ اس کو بوتے تھے اس سے ایسی بالیاں نکلتی تھیں کہ جڑوں سے لے کر اوپر شاخ تک اس کے ساتھ گیہوں کے دانے لگے ہوتے تھے، اور وہ دیر تک آپ کے خاندان میں چلتی رہی۔ آپ نے قبیلہ نخ کے ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ یہ شخص تھا تابعین میں سے نخ قبیلے کا، اس کا گدھا فوت ہو گیا، وہ بیچارہ بہت غریب تھا، مسکین تھا، پریشان حال تھا۔ اس نے کہا مولا کریم میں اس سے رزق حلال کماتا ہوں، یہ میری روزی کا ذریعہ بھی فوت ہو گیا۔ اس نے دعا کی تو اس کی دعا سے مردہ گدھا زندہ ہو گیا۔ اب یہ جو حضور غوث-e-اعظم کے ہاتھ پر فلاں زندہ ہو گیا، فلاں ولی کے ساتھ فلاں، اولیاء کسی مردہ چیز کو اللہ رب العزت ان کی کرامت کے ذریعے زندہ فرماتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اب آؤ کیمرے کے سامنے کرو، وہ کبھی کیمرے کے سامنے نہیں کریں گے۔ نہ اولیاء کے بس میں ہوتا ہے کہ یہ ایسے کرامات شعبدہ بازوں کی طرح کرامات دکھانی شروع کر دیں، نہ رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے۔ ہاں اگر کسی کی ہدایت نصیب ہو، کسی کے نصیب میں ہدایت ہو اور گمراہی کی راہ پر جا رہا ہو اور رب ذوالجلال اس کو ہدایت دینا چاہے تو ایسے کسی نہ کسی واقعے سے اس کا دل واپس موڑ دیتا ہے۔ انبیاء کو معجزات بھی اسی لیے ملے تھے، حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی اسی لیے تھے، حالانکہ قرآن بھی موجود تھا، قرآن سے ہدایت ممکن تھی، مگر رب ذوالجلال نے پھر بعض لوگوں کو معجزات عطا کیے حضور علیہ السلام کو، تاکہ کچھ لوگوں کے نصیب میں جو قرآن کو سن کر ہدایت نہیں پاتے وہ کوئی معجزہ دیکھ کر ہدایت پا جائیں، مگر جس کے نصیب میں نہیں ہوا اس نے معجزے کا بھی انکار کر دیا اور معجزے پر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ ایسے ہی اولیاء کرام میں سے بعض اللہ رب العزت نے بعض اولیاء کو ایسی کرامات عطا کیں جو دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہوتی تھیں۔ مشہور تابعی حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفلوج تھے،
فالج زدہ تھے، آپ نے دعا کی میرے مولا کریم میں وضو نہیں کر پاتا، فالج کی وجہ سے میرے لیے وضو مشکل ہو گیا ہے، میرے مولا کریم مجھے وضو جتنا درست فرما دے کہ میں وضو کر سکا کروں۔ ہوا یہ کہ جب آپ وضو کرتے تھے آپ کے سارے اعضاء درست ہو جاتے، آپ وضو فرماتے بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ ناظرین اکرام، ایسی کئی کرامات ہیں اس کتاب کے اندر، آپ اس کو اگر پڑھنا چاہیں، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، علامہ ابن تیمیہ کی، اور کئی علامہ ائمہ محدثین کرامات کے قائل اور ہمیشہ ان کو لکھتے آئے۔ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں اولیاء کرام کو، اور جس کو مل جائیں اس کی اس کرامت کا انکار کرنا نہ سمجھیے، ہاں مگر شعبدہ بازی نہیں۔ جو لوگ شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، ان کی بنیادی نشانی یہ ہوگی ناظرین کہ وہ شریعت مطہرہ کے مخالف ہوں گے، حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت کے حضور زیادہ جھکنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حضور جھکنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، دن رات خدا کو یاد کرنے والے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں، اگر ان کے ہاتھ سے ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو یہ لازماً اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔